دنیا کی سب سے طاقتور بیٹری ایجاد کرنے والا پاکستانی، دنیا کی سب سے طاقتور بیٹری مجیب اعجاز اس کا نام ہے جی۔ یہ پاکستانی ہیں، امریکہ میں ون نیکسٹ انرجی نامی کمپنی چلا رہے ہیں۔ انہوں نے جیمنائی نامی بیٹری ایک ایجاد کی ہے۔ یہ الیکٹرک گاڑی کو یعنی 1200 کلومیٹر تک ایک دفعہ چارج کرنے سے 1200 کلومیٹر تک گاڑی چل سکتی ہے۔ اتنی طاقتور بیٹری انہوں نے بنائی ہے۔ بیچاروں کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ جس طرح کہ آپ نے بھی بتایا کہ کن حالات سے، کس براٹ اپ سے نکلتے ہیں، لیکن کیسے دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جب اپنا آئیڈیا سامنے رکھا جیمنائی بیٹری کا، بل گیٹس کے سامنے رکھا، جیف بیزوس کے سامنے رکھا، ایلون مسک بھی انوالو ہوا اس میں، ٹیسلا والا پہ انہوں نے فنڈنگ بھی کی اور وہ بیٹری بنی۔ بلکہ یہ جو ٹیسلا والا ہے اس نے کہا کہ میری اب جو نئی گاڑی ایس ماڈل ہے اس میں تو میں یہ بیٹری لگاؤں گا۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کا اعزاز ہے، اور پاکستانیوں کو دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو ایک تخلیقی صلاحیت ہے، ایجاد کی جو صلاحیت ہے، اس کا اظہار۔ سبحان اللہ۔ ایک تو میرا خیال ہے یہ ٹیسلا کا ذکر ہوا تو ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ٹیسلا دراصل بیٹری سے چلنے والی گاڑی ہے جو سب سے پہلی گاڑی بنی، ماحول دوست کہ وہ بیٹری سے چلتی ہے، اس میں انجن نہیں ہے، دھواں نہیں ہے، کاربن نہیں ہے، ظاہر ہے باقی ساری چیزیں جو انجن سے متعلق ہیں وہ ساری اس سے بچ کے، بالکل صحیح، اور وہ بیٹری سے چلنے والی۔ تو اس بیٹری سے چلنے والی گاڑی کا نام ٹیسلا ہے، اور اس کا جو موجد ہے، اس کا نام یا مالک ہے جو اس کمپنی کا، اس کا نام ہے ایلون مسک۔ بالکل ایسے اس نے اس بیٹری کو اپنی گاڑی کے لیے، آئندہ ماڈل کے لیے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں یہ پاکستانی کا اعزاز نہیں ہے، یہ پاکستان کا اعزاز ہے بے شک، اور پوری دنیا میں آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ سٹرونگ بیٹری ہے، اور سب سے زیادہ دیر پا۔ ڈاکٹر صاحب 1200 کلومیٹر تک جو چل جاتی ہے۔ اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مجیب اعجاز، جس نے، مجھے اس کے حالات کا نہیں پتا کہ اس نے کیسے کام کیا، اگرچہ اس کی کمپنی کی تفصیلات آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر بہت سارا، یہ ایپل میں بھی کام کر چکا ہے، سوشل میڈیا میں، ظاہر ہے ایک بندہ کام تو کرتا ہے۔ دیکھیں یہ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، جو ایجاد ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجیب اعجاز اس کام کے لیے کام کر رہا تھا کہ جب بھی میں نے ایک دنیا کی مضبوط ترین اور سب سے زیادہ پاورفل بیٹری تیار کرنی ہے، اس کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے فیلڈ میں محنت کر رہا تھا۔ واہ، بہت خوب۔ جب وہ اپنے فیلڈ میں محنت کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی کارنامہ جب اس سے ہونا ہے وہ اللہ نے کروانا ہے۔ بے شک۔ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں اس میں وہ کوئی ایجادات کرنے کے لیے لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، بلکہ وہ لیبز کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فیلڈ میں محنت کریں، اپنی پوری ایفرٹ پٹ کریں، اور اس کے اندر کسی طرح کی دستبرداری اختیار نہ کریں، تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں جو پینسلین ایجاد کرنے والا فلیمنگ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی رقم، پینسلین کی ایجاد دیکھیں میڈیسن کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب تھا، تو اس پر جس کمپنی نے اس کو پہلی دفعہ پینسلین کو اپنی مارکیٹنگ میں استعمال کیا، تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی رقم انہوں نے کہا کہ ہم فلیمنگ کو دیں گے، تو اس نے انکار کر دیا، میں نے اتنی بڑی رقم کیا کرنی، اس نے کہا، ایک تو اس نے کہا کہ میں نے اتنی بڑی رقم کیا کرنی، اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں نے کیا ہے، میں تو اپنا کام کر رہا تھا اور اس میں سے ایک ایجاد ہو گئی ہے، تو میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو یہ تو ایک اتفاق سے ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو مجیب اعجاز نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایپل میں رہا، مختلف کمپنیوں میں کام کرتا رہا، اب وہ اپنی کمپنی بنا کے کام کر رہا ہے، وہ اس کی جو ڈیڈیکیشن ہے پوری زندگی کی اپنے پروفیشن کے ساتھ، اس نے پوری محنت لگائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک ایسا کارنامہ سر انجام کروا دیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ لہٰذا یہ ہے وہ بات جو ہم پاکستانی ٹیلنٹ کو اور پاکستانی نوجوانوں کو اور پوری دنیا کے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی پوری محنت لگائیں، اللہ پہ توکل رکھیں۔ کامیابی کا یوسف صاحب ہے ہی یہی اصول کہ محنت پوری، بھروسہ اللہ پہ۔ آپ اگر اس ذریعے سے آپ کام کریں گے، اس طریقے سے کام کریں گے، تو بہت ساری اللہ تعالیٰ عنایات سے نوازے گا اس دنیا میں بھی، اور اخروی طور پر بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازے گا۔ اور ایک دوسرا پہلو یوسف صاحب اس بات کا یہ ہے کہ عام طور پہ ہم ایک رونا سنتے ہیں بہت سارے نام نہاد دانشوروں سے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے، دنیا کو دیا کیا ہے، مسلمانوں نے ایجاد کیا کیا ہے، تو
آپ جب تاریخ کی بات کرتے ہیں، آپ جب بغداد جب علوم کا اور فنون کا مرکز ہوتا ہے جب اس کی بات کرتے ہیں، اسپین کے اندر جو مسلمانوں کے کارنامے جب ان کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاریخ ہی ہے بہت پرانی بات اور بہت پرانی بات ہے، اب آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دور بھی ایسا گزرا ہے جس میں مسلمان کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے. بے شک. ہر چیز میں مسلمان کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ویکسین ابھی ایجاد ہوئی ہے، یہ کورونا کی ویکسین، فائزر نامی، وہ فائزر نامی، اس میں مسلمان شامل ہیں. ترک جوڑا ہے. اچھا، اسی طرح اب یہ مجیب اعجاز ہے، یہ اس طرح کی جتنی مثالیں یہ موقع بموقع ہمیشہ ملتی رہتی ہیں. اور یہ دراصل ان لوگوں کے لیے ثبوت ہے کہ مسلمان ہمیشہ پوری دنیا کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے یا جو کچھ ملا ہے، جو پوری دنیا کی ایجادات ہیں، جو سائنٹیفک جتنی بھی امپروومنٹ اور جتنی ترقی ہے ڈیولپمنٹ، اس کے اندر مسلمانوں کا حصہ ہے. لہٰذا اس طرح کی مثالیں دیکھ کر کم از کم ان دانشوروں کو آئندہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنا یہ رونا اور ماتم بند کر دینا چاہیے. چاہیے.